لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر اپنے دین کی تکمیل کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے خاطر اور اپنے دین کو مکمل کرنے کے لیے عزت مآب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نازل فرمایا. اور اللہ کے نبی پر آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ پر دین محمدی مکمل ہو چکا ہے. اللہ کی جانب سے جو احکامات نازل ہونے تھے وہ نازل ہو چکے ہیں. اب آپ کی امت کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے جن باتوں کو اپنے لسان مبارک سے جاری فرمائے ہیں، اپنی امت کے افراد کو جن جن خطابات کے ذریعے، جن جن مواقع پر آپ نے اپنے کلمات عالیہ سے نوازا ہے، امت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان باتوں پر، ان اقوال پر عمل پیرا ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری آیت نازل ہوئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر سب سے آخری پیغمبر ہے اور آپ کے بعد کوئی بھی پیغمبر دنیا کے اندر تشریف نہیں لانے والا ہے. اسی بات کو، اسی مفہوم کو عزت مآب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں سب سے آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد روئے زمین پر، دھرتی پر، اللہ کی زمین پر، اللہ کے بندوں کے درمیان میں کوئی بھی بندہ اس بات کا اگر دعویٰ کرتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، میں اللہ کی جانب سے نازل کردہ نبی ہوں، اس بات کو بالکل بھی مت ماننا، اس لیے کہ میں اللہ کی جانب سے بالکل آخری پیغمبر ہوں اور میری ہی شریعت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنما ہے، راہ ہدایت ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آپ کے لسان مبارک سے یہ الفاظ بھی جاری ہوتے ہیں. قرآن پاک کے اندر پیغمبر کے متعلق یہ خطاب بھی جاری ہوتا ہے، خاتم النبیین، آپ ہی آخری پیغمبر ہیں. تو پیغمبر کے اقوال، پیغمبر کے افعال، پیغمبر کے ارشادات، پیغمبر کی تعلیم، پیغمبر کے علوم، پیغمبر کی باتیں اس امت کے ایک ایک فرد کے لیے عمل پیرا ہونا، اس کی تعلیم دینا اور اس پر اس امت کو، اس امت کے ایک ایک فرد کو گامزن کرانا اس امت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس روئے زمین پر جتنے افراد بستے ہیں، سب افراد جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، جس قلب اطہر کے اندر، بندے کے جس دل کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، پیغمبر کے تعلق سے الفت مودت نہ ہو، تو وہ انسان کامل مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا.
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے۔ جس طرح آپ نام جانتے ہیں سید الفقہا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ایک معروف ایک مشہور قوم نام سماج کے اندر، عالم انسان کے اندر، دنیا کے اندر ایک نام لیا جاتا ہے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کے فالوور، جن کے اتباع کرنے والے افراد سب سے زیادہ لوگ جزیرۃ العرب کے اندر پائے جاتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب تک وہ باحیات تھے ان کے سامنے کوئی دوسرا آدمی پنپتا نہیں تھا، نہ ان کے سامنے نہ ان کے شاگردوں میں، نہ ان کے اساتذہ میں اتنا بڑا نام کسی نے کمایا جتنا حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہو۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہوں گی، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جس محلے کے اندر رہتے تھے تو اس محلے کے اندر ان کا جو پڑوسی تھا وہ تھا لوہار، لوہا بناتا تھا، لوہے کو گرم کرتا تھا، اس کو سیدھا کرتا تھا، پھر اس کو سیدھا کرنے کے بعد اس کے ذریعے سے ان لوہوں کو کام میں لاتا تھا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ رہتا تھا۔ ظاہری سی بات ہے پڑوسی کا عکس کہیں نہ کہیں کسی پڑوسی پر پڑتا ہے، چاہے وہ اچھا پڑے یا برا پڑے، لیکن پڑوسی کا عکس بغل والے شخص کے اوپر ضرور بالکل آیا ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے لوگ لکھتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب پوری دنیا سو جاتی تھی رات کے اندر تو رات کے تنہائی میں اٹھ کر لالٹین جلاتے تھے، اور لالٹین جلانے کے بعد قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا مطالعہ کرتے تھے، اور پھر ان مطالعہ کرنے کے بعد سماج کو، اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو اور اللہ کے کنبے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پلایا کرتے تھے۔ ایک دن اتفاق کی بات، لوہار جو ان کے بغل میں رہتا تھا اپنی بیوی سے کہتا ہے یار امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی آدمی تو ہے، آگے پیچھے تو کوئی رہنے والا نہیں ہے، اکیلا آدمی ہے، لیکن پورا جزیرۃ العرب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانتا، اور اتنی بڑی شخصیت تھی کہ اس دور کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، اس دور کے حساب سے سب سے بڑا جو مجمع، جو جمع غفیر جنازے کے اندر اکٹھا ہوا، وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں اکٹھا ہوا تھا۔ تقریباً 50,000 لوگ اکٹھا ہوا تھے۔ تو لوہار کے دل میں یہ محبت اٹھتی ہے کہ یار امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا کون ایسی شے ہے، کون ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے وہ اللہ کے درمیان میں اور اللہ کے مخلوق کے درمیان میں بے حد محبوب ہے۔ وہ صرف یہی سوچتا تھا۔ وہ بہت زیادہ نماز نہیں پڑھتا تھا، میرے جملے پر غور کیجیے گا، وہ بہت زیادہ نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ بہت زیادہ پابندی کے ساتھ نوافل روزے کا اہتمام نہیں کرتا تھا، وہ بہت زیادہ صدقہ خیرات نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے دل کے اندر ایک چنگاری اٹھی کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا مقام کیوں حاصل ہو گیا، کیا شخصیت اس بندے کی۔ اتفاق کی بات، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ دھرتی پر جتنے افراد بسنے والے ہیں سب کو ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا دستور ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا وقت پورا ہو گیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد لوہار جو ان کے بغل میں رہا کرتا تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اس دور کے علماء نے خواب میں دیکھا کہ لوہار کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے، اتنی نوازش، اتنا زیادہ اکرام، اتنا زیادہ احترام سے نوازا ہے کہ لوہار جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی ہوا کرتا تھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہاں علوم رکھتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو حفظ کیے ہوئے تھے، قرآن کی تعلیمات سے بالکل واقف تھے، اور لوہار جو ان کا ایک پلے کے برابر ہی ان کا ایک ساتھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس دور کے علماء نے خواب میں دیکھا کہ لوہار کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے
کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں جنت ہے اسی جنت سے متصل لوہار کی بھی جنت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ جو عزت جو اکرام احمد بن حنبل کا اللہ کے یہاں ہے، وہی عزت، وہی اکرام، وہی احترام اللہ تعالیٰ نے لوہار کو بھی عطا کیا۔ اس دور کے علماء نے جب خواب دیکھا تو لوگوں نے میں گوئیاں شروع ہوئی، یار احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت عزت سے احترام سے نوازا، لوہار کون سی شے تھی، کون سا بہت اچھا آدمی تھا کہ اللہ میاں نے اس کو اتنا بڑا احساس دے دیا۔ تو اس دور کے علماء نے میٹنگ کی، اور پھر میٹنگ کرنے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ چلو ان کے گھر، لوہار کے گھر، اور لوہار کے گھر جا کر معلوم کرتے اس کی بیوی سے اس کے اندر کون سی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب، پسند آئی، مقبول ہو گئی اللہ کے یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو احمد بن حنبل کے بغل میں رکھا۔ لوگ گھر گئے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل بغل میں اس لوہار کا بھی گھر تھا۔ اس کی بیوی سے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ، تمہارے شوہر کے اندر کوئی خصوصیت تھی، کوئی اچھا کام کرتا تھا؟ تو اس کی بیوی نے کہا کوئی خاص عمل تو نہیں تھا۔ کہ نہیں، سوچ لو کہ نہیں، بس نماز پڑھتا تھا ٹھیک ٹھاک سی، کبھی چھوڑ دیا کبھی نہیں چھوڑا، نوافل کا تھوڑا موڑا اہتمام کرتا تھا، صدقہ خیرات کبھی من میں آیا تو دیا، کبھی من میں آیا نہیں دیا، تو آپ پوچھ کیوں رہے یہ بات؟ تو اس دور کے علماء نے کہا ہے کہ ہم نے تمہارے شوہر کو دیکھا ہے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام اللہ کے یہاں ہے وہی مقام تمہارے شوہر کا بھی ہے۔ اچھا، ہاں، اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ کیا؟ کہا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب رات کے اندر مطالعہ کے اندر مصروف ہو جاتے تھے قرآن کا، حدیث کا، اور جب ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کی یاد میں پیوست ہو جاتے تھے، غافل ہو جاتے تھے اللہ کی یاد میں، بالکل اللہ سے اپنے رشتے کو مستحکم کر لیتے تھے، تو میرا شوہر بستر پر لیٹ کر روتا تھا اور یہ حسرت کرتا تھا کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی تھوڑا موڑا علم دیتا تو میں بھی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرح دنیاوی کام سے فارغ ہو کر اللہ کے بندوں تک اللہ کے کلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو پہنچاتا، تو جو مقام احمد بن حنبل کو دنیا کے اندر موجود ہے وہی مقام مجھے بھی حاصل ہو جاتا۔ اس دور کے علماء نے اس وقت یہ بات اعلان کیا تھا کہ صحیح یہی بات ہے کہ اگر کسی کے پاس دنیاوی علوم بہت زیادہ ہے، دینی علوم سے وہ کم واقف ہے، اس بندے کی ذمہ داری ہے اس واقعے کے نتیجے میں کہ وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے کم زیادہ محبت کرے، اس بندے کو بھی وہی مقام اللہ کے حاصل ہوگا جو بندے کو اللہ تعالیٰ نے لوہار کو عطا فرمایا۔ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کے پاس دینی علوم کی کمی ہوتی ہے، دنیاوی علوم زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اور اللہ کی نگاہ میں کس کا کیا مقام ہو کسی بندے کو کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ میرے والد حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب مداری رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے اسی شہر کے جامع مسجد کے امام تھے، 2 سال ہونے والے ہیں 27 اکتوبر کو، اس 27 اکتوبر کو 2 سال ہو جائے گا۔ وہ ایک بات کہتے تھے، وہی بات آپ سے نقل کرتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نازل کیا، پیغمبروں کو بھی نازل کیا، اور ان تمام کے بیچ میں اللہ نے انسانوں کو بھیج دیا اٹھا کر۔ جو انسان جس پیغمبر کے امتی بنے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغمبر کی صحیح معنی میں اتباع کریں۔ انہی لوگوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو پیدا فرمایا جس کا نام ہے شیطان۔ قیامت تک آنے والا انسان شیطان پر لعنت بھیجتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احکم الحاکمین کا اعلان ہے کہ آپ لعنت بھیجے شیطان کو۔ میرے والد کہتے تھے کہ شیطان کے پاس سب کچھ تھا، بہت بڑا عالم تو تھا ہی، اتنی بات تو سب دنیا جانتی ہے کہ شیطان بہت زیادہ جانکار تھا، علم بہت رکھتا تھا، یہ کائن بہت زبردست تھا کہ وہ عالم تھا زبردست۔ ایک دوسرا عالم تھا اس کے اندر جس کو آپ کہیں گے عاقل، سمجھدار تھا، بات بہت سمجھداری سے کرتا تھا۔ تبھی اللہ کے سامنے اس نے یہ بات کہی تھی جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے جب کہا ہے اذ قال ابراہیم اذ قال وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ، یہ پوری آیت ہے کہ جب سب کو اعلان ہوا
حضرت ابراہیم کو سجدہ، حضرت آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا تھا، شیطان نے انکار کیا تھا۔ کیا دلیل دیا تھا اس نے کہا تھا خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، ارے میرے رب میری تو صفت ہے کہ میں نے، میری پرورش اور میری پیدائش آگ سے ہوئی ہے، اور جس ہستی کے آگے آپ سجدہ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں اس ہستی کی ولادت، اس ہستی کی تربیت زمین سے ہوئی ہے، آگ کا کام ہے اوپر جانا، اوپر جانے والی چیز نیچے نہیں آیا کرتی۔ اس نے سمجھداری کا ثبوت دیا تھا، ہم ہیں بڑے، تو یہ الگ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا۔ میرے والد کہتے تھے کہ عالم بھی تھا، عاقل بھی تھا، اس کے اندر ایک چیز کی صرف کمی تھی، اگر وہ ایک چیز پوری ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ محبوب بن جاتا۔ وہ ایک چیز یہ ہے، عالم بھی عاقل بھی، عاشق نہیں تھا وہ اللہ تعالیٰ۔ اگر عاشق ہوتا رب کریم کا تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حکم کے بعد وہ اپنے آپ کو سجدے میں ماتھے کو ٹیک دیتا۔ تو علم بہت زیادہ ہونا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے غافل ہونا، ایسا علم بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں اس علم کا۔ جب لوہار کوئی علم والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اعزاز نواز سکتے ہیں، اور شیطان اتنا علم ہونے کے بعد اس کے پاس عشق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو راندہ درگاہ کر سکتے ہیں۔ اس امت کی اجتماعی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر پیغمبر کے اقوال پر اپنے آپ کو عمل پیرا ہو۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھ کر اپنی بات کی تکمیل کرتا ہوں، اسی پیغمبر کی اور اسی اللہ کے محبوب نبی کی عزت مآب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے، بہترین آدمی کون ہے؟ اس امت کے اندر کس انسان کو کہا جائے کہ یہ آدمی سماج کے اندر سب سے بہترین انسان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے سماج کا سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ اس کی ذات سے اللہ کے بندوں کو نفع پہنچے نہ کہ نقصان پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی آیات کا جب سلسلہ شروع ہوا نازل ہونا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی سب سے پہلی بیوی، وہ آپ کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ جب قرآن کی سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اللہ کے نبی جب غار حرا سے اپنے گھر واپس تشریف لائے تو پیغمبر کانپ رہے تھے، لرزہ بر اندام تھے، اس لیے کہ علوم الہیہ کا سلسلہ شروع ہو چکا، وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اپنے آپ کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ تو جب گھر تشریف لائے ہیں اللہ کے نبی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیغمبر کی بیوی ہے اور اس دور کی نہیں، اس دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے بعض مشائخ خصوصاً شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ، جو مظاہر علوم سہارنپور کے ایک بڑے عالم گزرے، ابھی حال کے اندر ان کا انتقال ہوا، وہ کہتے تھے کہ صدقہ کیا کرو تو کم از کم صدقے کے اندر ہم سب کی ماں امہات المؤمنین میں سب سے بڑا جن کا مذہب اسلام کو کی نشر و اشاعت میں جس عورت کا سب سے بڑا کردار ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جانب سے بھی کچھ پیسے صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ ان کے احسانات اس امت پر سب سے زیادہ ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر موجود ہیں، پیغمبر تشریف لاتے ہیں اور پیغمبر اپنے بیوی سے فرماتے ہیں کوئی چادر اڑا دو، بہت ٹھنڈک لگ رہی ہے، کوئی چیز بھی لا کر میرے بدن پر ڈال دو، بہت عجیب و غریب کیفیت ہو رہی ہے، اس لیے کہ اللہ کے کلام کا سلسلہ شروع ہو گیا نازل ہونا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیغمبر کی بیوی ہیں اور پیغمبر کے مزاج سے بالکل واقف تھی، اگر آپ اس دور کا کوئی انسان ہوتا تو وہ یہ بات کہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت نیک ہیں، بہت عبادت گزار ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، آپ اپنی امت کو صحیح راہ پر، صحیح ڈگر پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، شب و روز کوشش کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے ایک لفظ نہیں استعمال کیا،
یہ نہیں کہا کہ آپ نماز بہت زیادہ پڑھتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین پر کوشش کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھکا دیے، جبکہ قرآن کہتا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے۔ ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام ہے صرف بلغ، بات کو پہنچا دیجئے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت کا کام اللہ کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ آیت کریمہ نازل ہو گئی قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کچھ کم کر دیجئے۔ اخلاق اتنا زیادہ عالی، اتنا زیادہ وسعت کا حامل کہ قرآن اعلان کرتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب آپ کے پیغمبر، آپ کے اخلاق بہت بلند و بالا ہے۔ حضرت خدیجہ نے ایک لفظ نے استعمال فرمایا اپنے شوہر کو تسلی کے لیے، اپنے شوہر نامدار، اس امت کے سب سے بڑے محسن، کائنات کے وجہ کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر کی بیوی ان الفاظ سے تسکین دیتی ہے، اے میرے شوہر، اللہ کے محبوب پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اندر دو صفت ایسی ہے، آپ کی امتی کے اندر بھی اگر وہ دو صفت ہوگی، اللہ تعالیٰ ایسے دو صفت رکھنے والے انسان کو جو کہ آپ کی امت میں سے ہوگا، آپ کے اقوال پر عمل کرے گا، آپ کے افعال پر عمل کرے گا، آپ سے بے حد محبت کرے گا، یہ دو صفت اگر ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو رب ذوالجلال کی قسم اللہ تعالیٰ اس بندے کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ پہلی صفت بیان کرتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سب سے بڑی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور دوسری صفت پیغمبر کی بیوی ارشاد فرماتی ہے، اے میرے شوہر، آپ کی دوسری صفت یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے کو پانی پلاتے ہیں، اور تیسری صفت، اے میرے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تیسری صفت یہ ہے، آپ گم شدہ انسان جو کہ راستے سے بھٹک جائے اس کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، امام بخاری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی بیوی ان الفاظ سے تسکین دیتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے کے اندر یہ تین صفت ہوگی، کھانا کھلانا اللہ کے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو پانی پلانا، اللہ کے بندوں کو صحیح راستہ دکھانا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم ہے رب ذوالجلال کی، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ امت اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے اور اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنے آپ کو کھپا دے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی آپ کا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ قرآن کا اعلان ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، دھرتی پر جو نظام چلتا ہے وہ انسان کی اعمال کے بنیاد پر چلتے ہیں، جیسا ہمارا عمل ہوگا بارگاہ الہی سے ویسا ہی اعلان ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اعمال پیغمبر کے اعمال سے قریب ہو جائیں، ہمارے اعمال قرآن پاک کی آیات سے قریب ہو جائیں، ہمارے اعمال صحابہ کے اعمال سے قریب ہو جائیں، اس دنیا کا نظام اور اس عالم کا نظام جو 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ادھر کے اندر تھا، وہی نظام آج بھی قائم ہو سکتا ہے۔ غلطی کسی اور کی نہیں ہے، غلطی ہماری اور آپ کی، اس لیے کہ ہم نے اور آپ نے اپنے دین کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے خالق کو، اپنے اللہ کو اور اللہ کی نازل کردہ قرآن کو اپنے آپ تک محدود کر رکھا ہے۔ آپ نماز ابھی پڑھے ہوں گے یا جب بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ ہر رکعت کے اندر یہ جملہ ارشاد کرتے ہیں، اپنی زبان سے نکالتے ہیں، الحمدللہ رب المسلمین، الحمدللہ رب المسلمین، یہی پڑھتے ہوں گے۔ آپ یہ نہیں پڑھتے، آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے۔ آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، آپ اس ممکن ہے آپ اس انداز سے پڑھتے ہو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْمُسْلِمِينَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف مسلمانوں کے رب ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے، اپنے خالق اپنا تعارف بھی کراتا ہے اور اپنے محبوب کا بھی تعریف کراتا ہے،
الحمدللہ رب العالمین، تمہارا رب وہ ہے جو تمام دنیا میں بسنے والے انسانوں کا رب ہے، اور اپنے محبوب کا اس انداز سے تعارف کراتا ہے تمہارے وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف تمہارے لیے رحمت ہے، یہ پوری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ غلطی ہم سے ہوئی، اس امت کے افراد سے ہوئی، ہم نے قرآن کی تعلیمات کو، پیغمبر کی اقوال کو، پیغمبر کی تعلیمات کو دنیا کے دوسرے احباب تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ جب ہم کسی ایسے بندے سے ملتے ہیں جو کہ کلمہ گو نہیں ہوتا ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم اس انداز سے اپنے مذہب کا تعارف کرائیں۔ آپ کا قرآن کہتا ہے، آپ کے پیغمبر فرماتے ہیں، جب ہم اس بات کو کہتے ہیں معذرت کے ساتھ کسی بھی ہندو کو غیر مسلم، اس جملے سے ہم پہلے ہی اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ ہمارا اپنا نہیں ہے، وہ ہمارا غیر ہے۔ یہ بہت باریک بات کی جانب آپ سے اشارہ کر رہا ہوں۔ کسی بھی مومن کو یا کسی بھی غیر انسان کو جو کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہو، قرآن پاک اعلان کرتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، دنیا کے اندر جتنے بھی افراد ہیں سب کے سب آدم کی اولاد ہیں۔ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے سب کو برابر کا معاملہ کیا، کوئی کسی پر کسی کو کوئی فضل حاصل نہیں۔ ہم سے کمی ہوئی ہے، ہمیں ماننا پڑے گا ہم سب کو۔ ہم نے اپنے محبوب کا تعارف اور اپنے اللہ کا تعارف صرف مسلمانوں تک محدود رکھا ہے، جبکہ یہ قرآن پاک تمام عالم انسانیت کے اندر جتنے بھی افراد بستے ہیں سب تک اس پیغام کو پہنچانا چاہیے کہ آپ کا قرآن کہتا ہے، آپ کے نبی کہتے ہیں، آپ کے صحابہ فرماتے ہیں، بڑے سے بڑا بھی انسان جو اللہ پر، رسول اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو، جب آپ اس انداز سے تعارف کرائیں گے آپ کے پیغمبر بولتے ہیں، اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک چوٹ تو پہنچ ہی جائے گی۔ یاد رکھیے اس دور پرفتن کے اندر آج بھی بے شمار اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتی ہے، لیکن ان کا نام عظمت کے ساتھ لیتی ہے، ان کا نام احترام کے ساتھ لیتی ہے۔ وہ یہ بات کہتی ہے کہ سب سے بڑے میسج دینے والے اس دنیا کے اندر سب سے بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس ان کو اتنی ہی معلومات ہے، اس کے آگے کچھ نہیں پتا۔ ان کی غلطی نہیں ہے، غلطی ہم سے اور آپ سے ہوئی کہ ہم نے اپنے آپ کے پیغمبر، اپنے اللہ، آپ سب کے اللہ، ہم نے ان کا تعارف ان تک نہیں کرایا۔ اس لیے جب ہم کسی بھی سماج کے اندر رہیں ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے ہم اپنے اعمال سے، اپنے اقوال سے، اپنے معاملات سے، اپنے چلنے پھرنے سے، اپنے گفتگو سے، اپنے مزاج سے، اپنے کھانے پینے سے، اپنے سونے سے، ہر ادا سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو ان تمام افراد تک پہنچائیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ناشرہ ہیں۔ یاد رکھیے اگر آپ کی ایک بات سے کسی انسان کے قلب کے اندر ذرا سی بھی ایمان کا چراغ چلتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ آدمی ایمان لاتا نہیں لاتا ہے، وہ آپ کا معاملہ نہیں، وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ ضرور بھی ضرور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس جیسے عظیم جگہ پر فائز کرے گا۔ ہم نے اور آپ نے اس مذہب اسلام کو محدود کر رکھا ہے صرف علماء تک، صرف دین کے ان خادمین تک جو قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں۔ آج سے بہت تقریباً 50-60 سال پہلے اس ملک کے اندر ایک بزرگ گزرے، حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی نور اللہ مرقدہ۔ ممکن ہے کہ آپ میں سے کسی نے ان کا نام سنا ہو، بہت بڑے عالم تھے۔ وہ لکھتے ہیں اس دور کے اندر دنیا کے اندر ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب لوگ چھوٹی عمر سے لگائے بڑی عمر کے لوگ، یعنی 20 سال کی عمر سے لگائے 60 سال کی عمر کے لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، اقوال کو سیکھتے تھے، اور سیکھنے کے بعد اس اقوال، اس اعمال کو دنیا کے دوسرے افراد تک پہنچاتے تھے۔
تب جا کر پورے ملک نہیں پوری دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرف جھنڈا لہرایا۔ پہلے آپ کے صحابہ نے لہرایا اور پھر صحابہ کے بعد تابعین، طب تابعین سے ہوتا سلسلہ ہوتا ہوا اس امت کے علماء تک پہنچا جو صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوا کرتے ہیں، یا پیغمبر کے ان وارثین جو پیغمبر کی باتوں کو، پیغمبر کے اعمال کو، پیغمبر کے مزاج کو دینی مزاج کے مطابق کسی درجے میں صحیح اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ وہ تمام کی تمام افراد اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ کی کنبہ ہے، اللہ کی جماعت ہے۔ اس لیے ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم اپنے قلب کے اندر ایک نمبر پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے قلب کے اندر پیوست کرنے کی کوشش کریں، اور دوسری بات اپنی ذات سے اللہ کے بندوں کو، عالم انسان کے ایک ایک فرد کو نفع پہنچانے کی کوشش کریں، اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا تعارف صرف اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی افراد ہیں ان تمام افراد تک پہنچا کر اس دنیا سے تشریف لے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمیں عملی کرنے کا فرمانے اسی محنت کے لیے کام ہو رہا ہے، ہم مل کے محنت کریں، پورے سماج میں اللہ کی تعریف ہو، اللہ کا دین عام ہو، اللہ کا دین ہر گھر پہنچے، اللہ کا پیغام ہر گھر پہنچے، اس کی محنت یہی ضرور ہے۔ اللہ ہم سب کو لگنے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آنے کی کوشش کریں، آنے کی کوشش کریں ان شاء اللہ۔ اس لیے میں تقاضا ہے، دو تقاضا ہے، ایک تقاضا یہ ہے کہ اگلے مہینے ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہاں جو ہے 5 تاریخ کو جوڑ ہے تو